السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمیدا و مسلیا اما بعد۔ محترم حضرات، نماز پریکٹیکل انداز میں سیکھنے کے ہماری اس سیریز میں سب سے پہلا سیشن ہے کہ نماز کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائط میں ایک بنیادی شرط نیت کا پایا جانا ہے کہ نیت جب تک نہ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی بھی عبادت قابل قبول نہ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ نیت جیسے ہوگی اللہ کے پاس ثواب اور جزا بھی ویسے ہی ملے گا، اور انسان جس چیز کی نیت کرتا ہے اللہ کے پاس اسی چیز کا بدلہ ملے گا۔ ایسا نہیں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اچانک کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھنے لگ گیا تو ایسی نماز اللہ کے پاس کوئی قابل قبول نہیں ہے کہ جس نماز کے پیچھے کوئی نیت نہیں، جس نماز کے پیچھے کوئی وجہ نہیں۔ ایسا نہیں کہ صبح سے شام تک میں بھوکا رہا، مغرب کے وقت میں پانی پی کر کہوں میں روزہ تھا، جس روزے کے پیچھے نیت نہیں، جس عبادت کے پیچھے نیت نہیں، ایسی عبادت اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کوئی بھی عبادت جیسی نیت ہوگی اور جب تک نیت درست نہ ہوگی اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عبادت قبول نہ ہوگی۔ نیت کہتے ہیں کس کو ہے؟ دیکھیے، نیت یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے دل کا ارادہ۔ دل جس پر پختہ ارادہ کرے، پختہ یقین کرے، اس کو نیت کہتے ہیں۔ محض میں گھر سے نکلا اس ارادے سے کہ ظہر کی نماز ادا کروں تو میری نیت ہو گئی، آئے فوراً اللہ اکبر کہہ کر ہم نے نماز کا آغاز کر دیا۔ ہم رات میں ارادہ کر کے سوئے، صبح اٹھیں گے سحری کے لیے تو روزے کی نیت ہو گئی، پھر صبح روز سحری کرنے کے بعد فجر کے بعد الگ الفاظ کہنا، ایسی شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دیکھیے، نیت کا پایا جانا تمام ائمہ اکرام اور تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے، کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے قابل قبول نہیں ہوگی۔ لیکن نیت کو زبان سے ادا کرنا، نیت کے الفاظ زبان سے کہنا، یہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے، نہ ائمہ اکرام سے ثابت ہے، اور نہ محدثین سے ثابت ہے۔ یہ لوگوں کا بعد میں بنایا ہوا رواج ہے کہ نماز کے لیے آئیں تو کھڑے ہو کر نماز چل رہی ہے، نماز میں کھڑے ہونے کے بجائے پہلے کہیں کہ میں 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، میرا رخ خانہ کعبہ کی طرف، امام کی اقتداء میں۔ دیکھیے، ان میں چند باتوں کا خیال رکھیں۔ ظہر کے وقت دوپہر 1 بجے مسجد میں آ کر کوئی عصر کی نماز تو ادا نہیں کرتا۔ ظہر کے وقت 1 بجے مسجد میں آئے، جماعت چل رہی ہے، کوئی عصر کی نماز تو ادا نہیں کرتا۔ اب زبان سے کہیں کہ میں ظہر کی نماز پڑھا ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رخ میرا خانہ کعبہ کی طرف، 1400 سالوں سے خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز ہوتی نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے یہ فیصلہ ہو گیا کہ نماز ہوگی تو صرف خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہوگی۔ اب اس کو زبان سے کہنا، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں، شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اب یہ کہے میں امام کی اقتداء کرتا ہوں، جماعت کی نماز بغیر امام کی اقتداء کے قابل قبول ہوتی ہی نہیں کہ امام قیام میں رہے آپ رکوع میں رہیں، امام رکوع میں رہے آپ سجدے میں رہیں، ایسی نماز قابل قبول ہوتی ہی نہیں۔ تو زبان سے یہ الفاظ کا ادا کرنا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے 4 رکعت ظہر کی نماز امام کی اقتداء میں، شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ نیت صرف دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ گھر سے ہم اس ارادے سے نکلے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے تو ہماری نیت ہو گئی، فوراً نماز مسجد میں آئے اور جماعت کے ساتھ مل گئے۔ رات کو ہم ارادہ کر کے سوئے، صبح سحری کریں گے، صبح اٹھے ہم نے سحری کھائی تو ہماری روزے کی نیت ہو گئی۔ سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ نکالنا ہے، زکوٰۃ کے ارادے سے ہم نے مال نکالا تو نیت ہو گئی۔ نیت کے الفاظ کو زبان سے نکالنا، اس میں شریعت کی کوئی دلیل نہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ نماز کے لیے نیت شرط ہے، بغیر نیت کے نماز کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ البتہ نیت صرف دل میں ارادہ کر لیں کافی ہے، زبان سے اقرار نہیں کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے مسائل کو صحیح طور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔